شاعر مشرق علامہ محمد اقبال کے فرزند جناب جاوید اقبال کی شخصیت کیسی تھی؟ جب ایک مرتبہ محمد علی جناح علامہ اقبال کے گھر تشریف لائے تو قائد اعظم کس بات پر ننھے جاوید اقبال سے خفا ہو گئے؟ 1970 کے جنرل الیکشن میں لاہور کے حلقے میں فرزند اقبال اور ذوالفقار علی بھٹو کے مابین ہونے والا الیکشن دنگل کیسا تھا؟ اس الیکشن میں شریف فیملی نے کس امیدوار کو سپورٹ کیا اور محمد نواز شریف نے کس امیدوار کے لیے قیمے والے نان اور بسوں کا انتظام کر رکھا تھا؟ لیکن سب کچھ الٹ ہو گیا۔ جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال 1971 میں پاکستان ٹوٹنے کی اصل وجہ کیسے سمجھے جاتے تھے؟ پھانسی کی رات جب ذوالفقار علی بھٹو لہو لہان جسم اور پھٹے کپڑوں میں ڈاکٹر جاوید اقبال کے بیڈ روم میں داخل ہوئے تو انہوں نے ڈاکٹر صاحب کی چادر کھینچتے ہوئے انہیں نیند سے اٹھا کر کیا گلہ کیا تھا؟ اور نواز شریف کی خواہش کے باوجود بھی ڈاکٹر جاوید اقبال کو پرائم منسٹر کیوں نہیں بنایا گیا؟ آج کی ویڈیو میں ممتاز قانون دان، محقق، فلاسفر اور سابق سینیٹر جسٹس ریٹائرڈ ڈاکٹر جاوید اقبال کے ابتدائی ایام سے لے کر ان کی مکمل پیشہ ورانہ اور سیاسی کیریئر کے بارے میں جاننے والے ہیں۔ 5 اکتوبر 1924 کے روز علامہ محمد اقبال کے گھر میں پہلے بیٹے جاوید کی پیدائش ہوئی۔ اس وقت علامہ اقبال 47 برس کے تھے۔ کتابوں میں تحریر ہے کہ جاوید اقبال اپنے والد کے بڑھاپے کی اولاد تھے۔ علامہ اقبال نے حضرت مجدد الف ثانی کے مزار پر بیٹے کی منت مانگی تھی۔ جاوید اقبال ابھی چند سال کے ہی تھے کہ علامہ اقبال انہیں مجدد الف ثانی کے مزار پر لے گئے اور وہاں نذرانے پیش کیے۔ جاوید اقبال نے ابتدائی تعلیم سیالکوٹ کے اسکول سے حاصل کی۔ ایک مرتبہ قائد اعظم اور فاطمہ جناح علامہ محمد اقبال کے گھر تشریف لائے تو ننھے جاوید اقبال نے قائد اعظم سے آٹوگراف لیا۔ قائد نے جاوید اقبال سے پوچھا کہ بیٹا تم بڑے ہو کر کیا بنو گے؟ جاوید اقبال نے کوئی بھی جواب نہیں دیا۔ 3-4 مرتبہ پوچھنے پر بھی جاوید اقبال خاموش رہے تو قائد اعظم تھوڑے ناراض ہو کر علامہ اقبال سے کہنے لگے تمہارا بیٹا تو کوئی جواب ہی نہیں دے رہا۔ تو پھر علامہ اقبال بولے میرا بیٹا بس آپ کے حکم کا منتظر ہے کہ آپ بتائیں کہ اسے مستقبل میں کیا کرنا چاہیے۔ علامہ محمد اقبال کی وفات ہوئی تو اس وقت جاوید اقبال 14 سال کے تھے۔ 16 برس کی عمر میں میٹرک کر لینے کے بعد انہیں گورنمنٹ کالج لاہور میں داخلہ دلوایا گیا اور یہاں سے گریجویشن مکمل کی۔ انہوں نے پنجاب یونیورسٹی سے فلسفی اور انگلش میں ماسٹرز بھی کیا۔ انہوں نے اعلیٰ تعلیم کے لیے برطانیہ کا سفر کیا۔ یہاں 1954 میں کیمبرج یونیورسٹی سے ڈاکٹریٹ اور پھر لنکولنز ان سے بیرسٹر بنے۔ 1956 میں وطن واپسی پر انہوں نے وکالت کی پریکٹس کرنا شروع کر دی، جبکہ وہ پنجاب یونیورسٹی میں پارٹ ٹائم لیکچرار بھی رہے۔ ڈاکٹر جاوید اقبال نے یونائٹڈ نیشنز میں 3 مرتبہ پاکستانی ڈیلیگیشن کی نمائندگی کی۔ امریکہ قیام کے دوران وہ یونیورسٹی آف میکسیکو میں بطور وزٹنگ پروفیسر اپنی خدمات دیتے رہے۔ 1965 کے صدارتی انتخابات میں علامہ اقبال کے خانوادے نے محترمہ فاطمہ جناح کو کھل کر سپورٹ کیا۔ وہ کہا کرتے تھے کہ اگر ایوب خان کے دور میں دھونس اور دھاندلی کے ذریعے محترمہ فاطمہ جناح کو صدارتی الیکشن میں شکست نہ دی جاتی تو مشرقی پاکستان بنگلہ دیش کبھی نہ بن پاتا۔ 1970 کے جنرل الیکشن سے پہلے مغربی پاکستان میں ہر طرف ذوالفقار علی بھٹو کی پیپلز پارٹی کا ڈنکا بج رہا تھا۔ ایسے میں ذوالفقار علی بھٹو لاڑکانہ، ملتان، حیدرآباد اور ٹھٹہ کے علاوہ لاہور سے بھی الیکشن کانٹیسٹ کر رہے تھے۔ لاہور کے حلقے NW60 میں بھٹو صاحب کے مد مقابل کونسل مسلم لیگ نون نے فرزند اقبال کو ٹکٹ دیا۔ جاوید اقبال کے سپورٹرز میں آغا شورش کاشمیری، مجید نظامی اور میاں محمد شریف جیسے بڑے نام شامل تھے۔ آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ پولنگ ڈے پر میاں محمد شریف نے جاوید اقبال کے ووٹرز کو لانے کے لیے بسوں کا انتظام کر رکھا تھا اور ہر پولنگ سٹیشن کے باہر میاں شریف نے دوپہر میں قیمے والے نان تقسیم کروائے تھے۔ اس وقت 20 سالہ نواز شریف نے اپنی زندگی کا پہلا ووٹ ڈاکٹر جاوید اقبال کو کاسٹ کیا تھا۔ بھٹو صاحب تلوار جبکہ جاوید اقبال کا الیکشن سمبل لالٹین تھا۔ الیکشن کا نتیجہ آیا تو مسٹر بھٹو کے 78,132 ووٹوں کے مد مقابل ڈاکٹر جاوید اقبال کے پلڑے میں تقریباً 34,000 ووٹ آ سکے اور یوں فرزند اقبال اپنے ہی شہر میں مات کھا گئے۔ الیکشن میں شکست کے بعد بھٹو صاحب نے ڈاکٹر جاوید اقبال کو اپنے کارواں میں شامل کرنے کی بھرپور کوشش کی اور ویسے بھی دونوں کی دوستی تھی، لیکن فرزند اقبال نے انکار کر دیا۔ جاوید اقبال جولائی 1971 میں لاہور ہائی کورٹ کے جج بنے۔
انہوں نے ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی کے حوالے سے اپنی سوانح حیات اپنے غریبہ چاک میں ایک عجیب و غریب واقعہ تحریر کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ جس رات بھٹو کو پھانسی دی جانے لگی وہ اپنے بیڈ روم میں گہری نیند سو رہے تھے۔ جاوید اقبال یہ محسوس کرتے ہیں کہ کوئی کمرے میں داخل ہوا، ان کے اوپر سے چادر کھینچ لی جاتی ہے۔ جاوید اقبال کیا دیکھتے ہیں کہ ذوالفقار علی بھٹو ان کے بیڈ کے پاس کھڑے ہیں، جسم لہو لہان اور کپڑے تار تار ہیں۔ اس موقع پر بھٹو نے فرزند اقبال سے کہا، "Look what they have done to me"۔ ڈاکٹر صاحب کہا کرتے تھے کہ یہ خواب نہیں تھا بلکہ میں نے کھلی آنکھوں سے بھٹو کو دیکھا۔ ڈاکٹر جاوید اقبال اپنے جوڈیشل کیریئر میں ترقی کرتے کرتے 1982 میں لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے منصب تک پہنچے۔ 4 اکتوبر 1986 میں 62 برس کی عمر میں ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے منصب سے ریٹائرمنٹ کے روز ہی انہیں سپریم کورٹ کا جج مقرر کر دیا گیا۔ پھر 3 سال بعد وہ 4 اکتوبر 1989 کو سپریم کورٹ سے ریٹائر ہوئے۔ نواز شریف جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال کو نگران وزیر اعظم بنوانا چاہتے تھے اور ان کے نام کی تجویز صدر مملکت کو دی گئی، لیکن صدر غلام اسحاق خان جاوید اقبال کے نام سے متفق نہ ہوئے۔ خیر بعد میں نواز شریف کی خصوصی درخواست پر جناب جاوید اقبال سینیٹر بن گئے۔ انہیں دوسری مرتبہ سینیٹر بننے کی پیشکش کی گئی، لیکن انہوں نے اپنی خرابی صحت کے باعث معذرت کر لی۔ جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال کی نجی زندگی کی بات کی جائے تو انہوں نے جون 1964 میں ناصرہ جاوید سے شادی کی۔ معروف قانون دان ناصرہ جاوید لاہور ہائی کورٹ کی جسٹس رہ چکی ہیں۔ ڈاکٹر جاوید اقبال کے 2 بیٹے پیدا ہوئے جن کے نام ولید اقبال اور منیب اقبال ہیں۔ علامہ محمد اقبال کے پوتے ولید اقبال کی سیاسی وابستگی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہے۔ وہ 2013 کے جنرل الیکشن میں قومی اسمبلی کا انتخاب بھی لڑے لیکن شکست کھا گئے۔ وہ 2018 سے سینیٹر ہیں۔ جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال اپنی عمر کے آخری حصے میں شدید علیل رہے۔ وہ لاہور کے شوکت خانم ہاسپٹل میں زیر علاج تھے کہ اپنی 91ویں سالگرہ سے 2 روز قبل 3 اکتوبر 2015 کو حرکت قلب بند ہونے سے ان کا انتقال ہو گیا۔ ڈاکٹر جاوید اقبال کی وصیت کے مطابق ان کی نماز جنازہ ڈاکٹر معین نظامی نے پڑھائی، جس کے بعد انہیں سپرد خاک کر دیا گیا۔ ڈاکٹر جاوید اقبال مرحوم نے کئی موضوعات پر کتابیں لکھیں۔ ان کی مشہور کتابوں میں جہان دید، زندہ رود، اپنا غریباں چاک، بھارت دیس ہمارا دیس، مائی لالا فارم اور اسلام کا تصور سیاست شامل ہیں۔ انہیں امریکی ریاست پینسلوانیا کی یونیورسٹی اور ترکی کی سلجوق یونیورسٹی کونیا نے ڈاکٹریٹ کی اعزازی ڈگریاں دیں، جبکہ حکومت پاکستان نے ان کی خدمات کے اعتراف میں انہیں ہلال امتیاز کے میڈل سے نوازا۔ ڈاکٹر جاوید اقبال نے اپنے پیشہ ورانہ کیریئر کے دوران پاکستان کے علاوہ امریکہ، کینیڈا، ترکی، میکسیکو، جرمنی، اٹلی، انگلینڈ، بھارت، عراق، آسٹریلیا اور مصر کی جامعات میں لیکچرز دیے۔